نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلتی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت دے اندر آیا اور عرض کیتی، بولیا یا رسول اللہ مینوں ایسے کم دی طرف رہبری کرو، میری رہنمائی کرو انج دے کم دی طرف جدوں میں او کراں تے میرے نال اللہ بھی محبت کرے تے اللہ دے بندے بھی میرے نال محبت کرے۔ یا رسول اللہ انج دا کوئی کام دسو، میری رہبری کرو، میری رہنمائی کرو، میں او کرنا اللہ بھی میرا رب بھی میرے نال محبت فرمائے اور اس دے بندے جڑے نے نا او بھی میرے نال محبت فرمائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا تو بے رغبت ہو جاؤ، دنیا تو بے رغبت ہو جاؤ، رب تواڈے نال محبت کرے۔ دنیا تو بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تواڈے نال محبت کرے گا۔ اور فرمایا لوگاں دے کول جڑیاں چیزاں نے انہاں تو بے رغبت ہو جاؤ، لوگ بھی تواڈے نال محبت کرے۔ یعنی بندے بندے کو سوال کرنا چھڈ دیو، فلاں کو کوئی چیز ویکھی یار مینوں دے چھڈ، یار فلاں کو چیز ویکھی او مینوں دے چھڈ، یعنی جا بجا لوگوں کو سوال کرن تو تسی دور ہو جاؤ، لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلان تو دور ہو جاؤ، لوگ تواڈے نال محبت کریں۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اور اس چیز دی اندر حقیقت ہے جو میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کائنات میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اس گفتگو دی اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں دنیا تو بے رغبت ہون دا میں یہی دسیا سی کہ رزق حلال کمانا، دو وقت کی روٹی کمانا، کپڑے وغیرہ لین واسطے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنا یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ جزو دین ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش واسطے کچھ نہ کچھ کرنا یہ بھی جزو دین ہے۔ دنیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان پھر دنیا یعنی دین تو دور ہو کے پکا پکا دنیا کا ہو جائے۔ انسان دین نو چھڈ کے، نمازاں نو چھڈ کے، قرآن نو چھڈ کے، روزے نو چھڈ کے، انہاں ساریاں چیزاں نو چھڈ کے انسان صرف صرف دنیا جوگا ہو جاوے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی معاشی حالت درست کرن واسطے دنیا نو بھی نال رکھے، لیکن جدو وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا آوے اس وقت دنیا نو چھڈ کے رب دی پاک برکت دے اندر جھکن واسطے سجدہ ریز ہون واسطے تیار ہو جائے۔ فرمایا جدو وہ دنیا تو بے رغبت ہو جائے گا انہوں یہ خوف نہیں ہوئے گا کہ میں انہیں نماز واسطے کام چھڑ دیتا تو پھر میری تے ساری روزی جاتی رہے گی، لیکن انہوں یہ خوف ہے کہ اگر میں نماز چھڑ دیتی تو میرا رب میرے نال ناراض ہو جائے۔ اگر میں نماز چھڑ دیتی، نماز نہ پڑھی تو میرا رب میرے نال ناراض ہو جائے گا۔ فالیازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، انسان دنیا تو بے رغبت ہو کے دین دی طرف جدو آئے گا میرا رب محبت فرمائے گا، فرشتیاں دے اندر فخر فرمائے گا کہ دیکھو میرا بندہ اگر سے دنیا دے اندر مشغول سی، جس طرح اس دے کنن دے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز پئیے اینا سب کچھ چھڈ کے میرے گھر دی طرف دوڑ لا دیتی ہے اور جا کے میری پاک برکت کے اندر سجدے کیتے نے، حضور دے غلاموں میرا رب راضی ہو جائے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، رزق بھی چوکھا عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے نے او انسان دے نال بندے دے نال کلمہ طیبہ پڑھن والے دے نال محبت بھی فرمائے گا۔ اور دوسرا سوال فرمایا کہ لوگ بھی میرے نال محبت کریں، اللہ دے بندے جڑے نے نا او بھی میرے نال محبت کریں۔ پھر میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسخہ دیتا، فرمایا لوگوں کو جڑا کو جے نا انہاں کو منگنا چھڈ دے،
انہوں دے اگے ہاتھ کرنا چھڑ دیو، انہوں دی طرف رغبت کرنا چھڑ دیو، ویکھنا لوگ تہاڈے نال محبت کرن، نہ سوا انہوں لوگوں نے جڑے ازدی بغض رکھن والے نے، جڑے انسانیت کے ناطے بغض رکھن والے نے، لیکن جڑے صحیح سوچ سمجھ رکھن والے نے نا، وہ تہاڈے نال ضرور محبت کرن گے اگر تسی انہاں کولوں دنیا دا سوال نہیں کرو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، حضور تے غلام ہو، یہ حضور دا فرمان برحق کے اس بندے نے چیز نے تقریباً کوئی 10 تو 15 سال تو یہ آزمایا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ جو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ دنیا کو بے رغبت ہو جاؤ، بندے بندے دے اگے ہاتھ کرنا چھڑ دیو، سوال کرنا چھڑ دیو، یہ نہیں ہے کہ میرا رب تانوں رزق نہیں دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ رزق دے گا، لیکن انسان اپنی انسانیت ختم نہ کرے، انسان اپنی انسانیت ختم نہ کرے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے، لوگ اس کے نال محبت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فالیازہ سانوں بھی یہی چاہیے کہ جدو حی علی الصلاح حی علی الفلاح دی آواز آوے اس وقت مسجد کے اندر چلے جائیے تاکہ رب ساڈے نال محبت کرے، اور لوگوں کو بے جا سوال تو بچنا چاہیے۔ بندے بندے دے اگے سوال کرنا مینوں فلاں چاہیے، مینوں فلاں چاہیے، مینوں فلاں چاہیے، اس چیز تو بچو۔ انسان بھی بندے دے نال محبت کریں گے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات، تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی